السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ آیت نمبر 50 سورہ آل عمران تک کل ہم نے تفسیر کی تھی، پیچھے سے ہلکا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ چنانچہ جب وہ رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نیز جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آج کی آیت، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہنے لگے ہم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر و انکار کا پتہ چلا تو کہنے لگے قال من انصاری الی اللہ، کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد فرمائے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا قتل اور عیسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح معلوم ہو چکا تھا کہ یہود اور ان کے علماء دلائل کے میدان میں مات کھا کر اب ان کی جان کے در پہ ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہود کی عادت بن چکی ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ یہود کے ایک رئیس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر کا سر قلم کر ڈالا تو انہیں اپنے نفس کے بارے میں بھی ان سے اچھی توقع نہ تھی۔ آپ کو بس یہ فکر تھی کہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام نہیں رکنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے اپنے چند پیروکاروں کو مخاطب کیا جن کو قرآن پاک نے یہاں حواری کا نام دیا ہے کہ کون اس سلسلے میں میری مدد کرے تاکہ اللہ کے دین کو مزید پھیلایا جا سکے۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہنے لگے حواری ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان اور اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ تو ان حواریوں نے جو اللہ سے دعا کی وہ یہ ہے کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اب بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر الٹا دی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو حواری جو ہیں وہ کون تھے جو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اس بات میں مفسرین کا ویسے تو کافی اختلاف ہے، تاہم اس بات پر اتفاق ہے حواری کا مفہوم بھی وہی ہے جو انصار کا ہے، یعنی انصار اللہ کی مدد کرنے والے۔
یعنی اللہ کے نبی اور دین کے مددگار۔ حواری کا مفہوم اس واقعے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد فرمائی کہ نہایت ٹھنڈی اور تیز ہوا سخت آندھی کی صورت میں چلا دی، جس نے لشکر کفار کے خیمے تک اکھاڑ پھینکے۔ ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ شکستہ دل ہو کر ناکام واپس چلے جانے کی باتیں سوچنے لگے۔ اس صورتحال کی صحیح رپورٹ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لائے؟ اس کڑاکے کی سردی اور آندھی میں نکل کر کھڑے ہونے کی کون جرأت کر سکتا ہے؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا تو پھر زبیر بن عوام ہی بولے، اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو تیسری بار بھی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہی جانے پر آمادہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ چنانچہ کچھ حواریوں نے بابانگ دہل اعلان کیا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور اثر نو عہد و پیما کیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اس کے فرمانبردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب بنی اسرائیل سیدنا عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر انہی پر الٹا دی اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہود اور ان کے علماء اور فقہا سبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، مگر آپ کے دلائل کے سامنے انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑتا تھا۔ پھر جب آپ نے سبت کے کام میں تخفیف کا اعلان کیا، سبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے، اور وہ دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہود نے مانگ کر لیا تھا عبادت کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے اور کوئی کام کرنے سے، کاروبار کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ ہم پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلہ بازی کی اور ہفتے والے دن یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ جمعے والے دن ہی جال ڈال دیتے یا گڑھے کھود دیتے جن میں مچھلیاں آ جاتی۔ جمعے اور ہفتے کو وہ وہاں نہیں جاتے تھے اور اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے، جس کے بعد پھر ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ اس سبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر جب آپ نے اس سبت کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے سبت کے احکام میں کمی کا اعلان کیا تو یہود کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک نیا میدان ہاتھ آ گیا کہ یہ شخص تو ملحد ہے اور نعوذ باللہ، اور تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ یہاں یہود کی حکومت نہ تھی بلکہ رومیوں کی حکومت تھی۔ آپ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ فرماتے اور معجزات دکھلاتے، جس سے لاتعداد شفا یاب بھی ہو جاتے اور آپ پر ایمان بھی لے آتے۔ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورتیں آپ پر ایمان لے آئے تو یہودیوں کے بغض اور حسد میں اور اضافہ ہو گیا، چنانچہ وہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری۔ آپ کے حواریوں میں ایک شخص نے یہود سے بہت سی رقم بطور رشوت حاصل کر کے یہ مخبری کر دی کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑی پر مقیم ہے۔ چنانچہ یہود کی ایک مسلح جماعت اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور آپ کو گرفتار کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے حواری سب تتر بتر ہو گئے۔ ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ حواری ایک مسلح جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے اور میں تمہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کی سزا دلوانے میں یہودی علماء کا کردار۔ کیسر روم کی طرف سے جو حاکم شام پر مقرر تھا، اس کا نام ہیروڈس تھا، اور یہودیوں نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا تو آپ کے منہ پر تماچے مارتے اور مذاق اڑاتے ہوئے شہر میں لے گئے۔ پھر آپ کو ہیروڈیس کے نائب حاکم پلاطوس کے پاس لے گئے اور آپ پر 2 الزام لگا کر پلاطوس سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ ایک الزام یہ تھا کہ یہ شخص کیسر روم کو محصول دینے سے منع کرتا ہے، یعنی ٹیکس نہیں دے رہے، اور دوسرا یہ کہ یہ خود اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ لیکن آپ نے ان 2 الزاموں سے انکار کر دیا تو پلاطوس کہنے لگا، میرے نزدیک اس کا کوئی جرم نہیں جو قتل کی وجہ ہو، مگر جب اس نے یہودیوں کا اصرار دیکھا تو اس نے مقدمہ ہیروڈیس کے پاس بھیج دیا، لیکن اسے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا جرم نظر نہ آیا جس جو وجہ قتل ہو، لہٰذا اس نے یہ مقدمہ واپس پلاطوس کے پاس بھیجا۔
یہود کے علماء اور فقہ سب اسی بات پر بضد تھے کہ اس شخص کو ملحد ہونے اور دوسروں کو ملحد بنانے کی بنا پر قتل کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ملحد اسے کہا جاتا ہے جو اپنے دین سے پھر جائے۔ پلاطوس نے ان دو لوگوں کی ہٹ درمی اور ضد سے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اسے سولی دے دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ یہود نے مسیح علیہ السلام کی دشمنی میں آ کر اس بات کو قبول کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصلوب کون ہوا؟ پھر جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لے گئے اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی اور سب کو یہی معلوم ہونے لگا کہ یہی شخص عیسیٰ ہے۔ قرآن کریم نے اس مقام پر وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم کے الفاظ استعمال کیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر معاملے کو مشتبہ کر دیا اور انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا۔ رہی یہ بات کہ یہ دوسرا شخص کون تھا، اس کے متعلق ایک قول ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو آپ کو سولی کی سزا دلوانے میں سب سے پیش تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو اس کے کرتوت کی سزا سولی کی شکل میں دے دی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شخص وہی حواری تھا جس نے بھاری رشوت لے کر آپ کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروا لیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعض لوگوں نے اس شبے کی اور بھی کچھ صورتیں ذکر کی ہیں، تاہم ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور آپ کی جگہ مصلوب کوئی دوسرا شخص ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے سے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ۔ یہ تو تھی قرآن پاک کی وضاحت، لیکن بائبل کا بیان اس سے مختلف ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سولی آپ ہی کو یعنی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو دی گئی اور آپ نے چیخ چیخ کر جان دی۔ پھر یوسف نامی ایک شخص نے پلاطوس سے درخواست کی کہ لاش اس کے حوالے کر دی جائے، چنانچہ اس نے آپ کو قبر میں دفنا دیا اور اوپر چٹان دھر دی۔ یہ جمعے کی شام کا واقعہ ہے۔ پھر 3 دن بعد اتوار کو سیدنا عیسیٰ زندہ ہو کر لوگوں کو دکھائی دیے، پھر آسمان پر چڑھ گئے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ بائبل کے اسی بیان پر عیسائیوں کے مشہور و معروف عقیدہ کفارہ مسیح کی عمارت کھڑی کی گئی۔ بہرحال ہم تو قرآن پاک کے ماننے والے ہیں اور ہم وہی بات مانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے قیامت آنے سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو فالو کریں گے۔ بہرحال اس بارے میں انجیل جو برناباس کا تعارف ہے وہ کیا ہے کہ بائبل کا یا اناجیل کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے سے متعلق کئی لحاظ سے محل نظر آتا ہے۔ مثلاً بائبل اربع کے مؤلفین میں سے کوئی بھی موقع کا عینی گواہ تو تھا نہیں، حتیٰ کہ اناجیل دوسری صدی عیسوی میں مرتب ہوئی۔ یہ مؤلفین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے شاگرد رہ چکے ہیں یا شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں، اور صلیب کے پاس ایک بھی حواری موجود نہ تھا، سب تتر بتر ہو گئے تھے۔ انجیل برناباس کا مؤلف برناباس حواری ہے اور یہ انجیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 100 سال بیشتر عیسائیوں میں مشہور و معروف تھی۔ اس میں یہ عبارت مشہور ہے، تب فرشتوں نے باقرہ سے کہا کیونکہ یعنی مریم سے، کیونکہ یہودا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور یہ یہودا وہی حواری ہے جس نے سیدنا عیسیٰ کی مخبری کی تھی۔ یہ انجیل برناباس عیسائیوں کے تمام مشہور و معروف عقائد یعنی الوہیت مسیح، عقیدہ تثلیث اور کفارہ مسیح کی تردید کرتی ہے، لہٰذا اہل کلیسا نے اس انجیل کو الہامی کتابوں کے زمرے سے خارج کر دیا اور اسے ضبط کر لیا، تاہم یہ کتاب آج بھی دنیا سے ناپید ہوئی ہے۔ اسلام تیسری بات یہ کہ اسلام سے بیشتر عیسائیوں کے کئی فرقے ایسے موجود تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے منکر تھے، مثلا فرقہ باسلیدی، سربنتی، کراتی، ناصری، پوئی وغیرہ۔ لہٰذا عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ سیدنا مسیح کے مصلوب ہونے کا عقیدہ متفق علیہ ہے غلط ثابت ہوتا ہے۔ نزول مسیح بہت سی حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے اور ان کے ایک طرف جبرائیل ہوں گے اور دوسری طرف میکائیل۔ اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کی امداد فرمائیں گے۔ آپ کو کوئی نئی شریعت نہیں دی جائے گی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے رہیں گے۔ اسی زمانے میں آپ کی شادی ہوگی، پھر اولاد ہوگی، آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنی طبعی موت مریں گے۔
اس دوران میں آپ یہود کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول کر بتائے گا کہ یہاں ایک یہودی موجود ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کا ماں بعد والی آیت میں ذکر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے وہ ان پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ تو یہ جو آج کی ہم نے آیات پڑھی، اس میں بھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی نبوت، ان کی تبلیغ اور ان کے جو خلاف یہودیوں نے چالیں چلیں اس کی تفصیل ہم نے آج دیکھی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یہود کی چال کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور صحیح حدیث سے میں نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، اور ان کے دور میں اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس وقت شاید نہیں ہوں گے، بلکہ یقیناً ہم اس وقت نہیں ہوں گے، لیکن ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں، صحیح عقائد پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرمائے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔